ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں میت کے غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے۔ بعض حضرات اور بعض عورتیں غسل تو دیتی ہیں لیکن مکمل طریقے سے جو ہونا چاہیے مسنون طریقے پر وہ نہیں ہو سکتا۔ نہ تو مرد حضرات کبھی مسئلہ دریافت کرتے ہیں، نہ عورتیں مسئلہ اپنے مردوں کے ذریعے کسی عالم سے مسئلہ دریافت کرواتی ہیں۔ تو چلیے ہم آج بات کرتے ہیں نماز میت کے غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے ہم اس پہ کچھ حدیث پیش کریں گے، اس کے بعد میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کریں گے۔ میت کو غسل دینا جہاں فرض کفایہ ہے، وہیں بہت سی فضیلتوں اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور جو خلوص دل سے حصول ثواب کے لیے میت کو غسل دے تو اللہ عز و جل کی رحمت سے گناہوں کی بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ معجم اوسط للطبرانی۔ ایک اور حدیث میں رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا، یعنی غسل دیتے وقت جو عیوب اس پر ظاہر ہوئے اس کو چھپایا، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ بیان کیا جائے گا، لیکن پہلے کچھ اور باتیں سماعت کریں۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے میت کو غسل دوں گا، مردے کی بے بسی دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، میت کی ستر پوشی کا خصوصی خیال رکھوں گا۔ اب غسل میت کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص نے بھی دے دیا تو سب بری اس ذمے ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو سب گنہگار ہوئے۔ میت کے غسل میں ایک فرض ہے، پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار بہانا سنت ہے۔ میت کو غسل وہ لوگ دے جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ دیں۔ اگر قریبی دار نہیں ہے تو جو پرہیزگار نیک میت کے عیوب کو چھپانے والا ہو وہ غسل دے تو بہتر ہے۔ میت کو جس تخت
یا تختہ یا چارپائی پر غسل دینا ہو تو اسے 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دے، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑھاتے ہیں اور اس پر پانی لگنے سے میت کے سطر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہٰذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا ہو کہ پانی پڑنے سے سطر نہ چمکے۔ کپڑے کی 2 تہہ کر لیں، پردے کی تمام تر احتیاط اور نرمی سے میت کا لباس اتاریں۔ اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، پھر نماز جیسا وضو کروائیں، یعنی منہ پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں، البتہ کپڑے یا روئی کی فریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں، نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں، صابن یا شیمپو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا نیم گرم پانی، اور یہ نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر سیدھے کروٹ پر لٹا کر اسی طرح کریں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نیچے حصے پر ہاتھ پھیریں اور کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ آہستہ پوچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں کہ آخرت میں ایک قطرے کا حساب ہے، یاد رکھیں۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ سماعت کرتے جائیں کہ جس جگہ غسل دینا ہو پردے کا اہتمام کر لیا جائے، اور اگر نابالغ بچے کا غسل دے تو اسے مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور نابالغ بچی ہے تو اسے عورت بھی غسل دے سکتی اور مرد بھی غسل دے سکتا ہے۔ ہاں، بچی حد شہوت تک نہ پہنچی ہے۔ حد شہوت کا مطلب کہ اس کی طرف دیکھ کر دل میں شہوت نہ پیدا ہو۔ اس کی عمر 9 سال ہے اور نابالغ بچے کی عمر 12 سال شریعت کے مطابق۔ یہ ہوا غسل کا طریقہ۔ اسی طرح عورت بھی عورت کو غسل دے گی۔ غسل میت میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، ہاں اتنا ہے کہ بالغ عورت